ان کا تذکرہ، ان کی تلاوت شب عاشور یا روز عاشور تو کوشش کی ہے آپ کے اذہان عالیہ کو کچھ گوشوں کی طرف لے جانے کی۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ جا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پوری دنیا میں کے اعمال انجام دیتی ہے تاکہ پروردگار کا بندہ بن جائے، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے کہ بندہ بنا یا نہیں۔ انسان سب کچھ خرچ کرتا ہے اس کی راہ میں تاکہ جنت کا مستحق ہو جائے، لیکن ضمانت نہیں ہے کہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں، جنت ملے گی یا نہیں۔ لیکن تاریخ میں کچھ ہی ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن کی بندگی کی صنعت بھی قدرت نے دی ہے، جن سے جنت میں داخل ہونے کا تقاضا قدرت کر رہی ہے۔ اعلان ہوتا ہے کیا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ اگر آپ شریعت کے دائرے میں دیکھیے تو نفسوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ نفس لوامہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پوری بحث آپ کو جہاں بھی ملے گی انہی دو قسموں پر ملے گی کہ نفس لوامہ انسان کو اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے اور نفس امارہ انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ تو نفس لوامہ جب انسان کو اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے تو پھر قدرت کو کہنا چاہیے تھا یا ایتھا النفس اللوامہ، اے نفس لوامہ۔ لیکن قدرت نے جب گفتگو کی تو نہ نفس لوامہ کے نام سے کی نہ نفس امارہ کے نام سے کی، بلکہ اس نے ایک تیسرا نام دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قدرت کی نظر میں کوئی نفس مطمئن ہے تو پھر اس کی ضد مضطرب بھی ہوگی۔ اگر چند لمحے میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ اگر نگاہ قدرت میں مطمئن ہے تو پھر مضطرب بھی ہوگی۔ نفس مضطرب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غیر معصوم ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ اور قرآن کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نفس مضطرب غیر معصوم ہو، معصوم بھی مضطرب ہو سکتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر نفس مطمئن معصوم ہوتا، غیر معصوم مضطرب ہوتا تو کبھی جناب شعیب کے پاس نبیوں کو تعلیم کے لیے نہ رہے ہوتا۔ یہ نبیوں کا بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مطمئن نہیں تھے۔ جا رہے راستے میں ایک نبی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، دوسرا احتجاج کر رہا ہے، ایک نبی بچے کو قتل کر رہا ہے، دوسرا احتجاج کر رہا ہے، ایک نبی دیوار اٹھا رہا ہے، دوسرا اجرت مانگ رہا ہے۔ یہ اختلافات بتا رہے ہیں کہ دونوں میں برابر کا اطمینان نہیں پایا جاتا۔ ایک عمل کر کے مطمئن ہے، دوسرا اس عمل کو دیکھ کے مضطرب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوے اسلام میں بھی سب کے سب برابر نہ ہوئے۔ تو پھر ایک جملہ دے دوں کہ جب سارے کے سارے نبی معصوم ہو کے اطمینان میں برابر نہ ہوئے تو اللہ پیغمبر میں بیٹھنے والے سارے کے سارے مطمئن بھی ہے، مضطرب بھی ہے۔ تاریخ کے دوسرے کوشے کی طرف لے چلوں، آپ کا نبی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد سب سے معظم نبی، باصدیقت نبی، باشرف نبی جناب ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، نگاہ خانہ کعبہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، نبی اللہ کے والد بھی ہے۔ بڑے مرتبے ہیں ہمارے نبی کے بعد، سب سے افضل نبی ہے۔ لیکن ایک جگہ سے گزر ہو رہا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، شاید اس حالیہ سے میں سوچا ہوں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک جانور پڑا ہوا ہے آدھا خشکی میں آدھا پانی میں،
جانور کی اس مرے ہوئے جانور کی کیفیت دیکھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ادھر سے پلٹ کے سوال ہوتا ہے ولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ اطمینان قلب کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مطمئن نہیں ہے، مضطرب ہے۔ تو توجہ، مطمئن نہیں ہے، مضطرب ہے، جو پہلے اطمینان دل کے لیے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حکم پروردگار ہوا چار پرندے لو، برابر سنتے رہتے ہیں نا، چار پرندے لے لو، چاروں کو ذبح کرو، گوشت کو قیمہ قیمہ کرو، مخلوط کرو، پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو، پھر جس پرندے کو زندہ کرنا چاہو اس کی مقدار کو ہاتھ میں لے کے آواز دو، جسے پکارو گے وہی آئے گا۔ چار پرندے لیے تاریخ آپ کے سامنے نا، 3 حرام گوشت، 1 حلال گوشت، یعنی اکثریت ان کی، اقلیت ان کی۔ گوشت قیمہ قیمہ ہو گیا، اللہ یہ بات ہے، 1/4 چوتھائی مخلوط کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا گیا۔ اگر کبوتر کی مقدار لے کے جناب ابراہیم نے آواز دی ہے تو کبوتر ہی کے گوشت کے ذرے آئے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں آئے۔ اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ میدان محشر کی اتنی بھیڑ میں یہ شیعہ اور یہ اقلیت کیسے نظر آئیں گے؟ بھائی سیدہ آواز دے رہی ہوگی، جانے والے لوگوں کے ذرے آ رہے ہوں۔ کہ چار پرندے دبا کر کے رکھ دیا، آواز دی، اب اپنے ہاتھوں سے ملکار لے کے پرندوں کو زندہ کر دیا نا، زندہ کرنے کا ہنر آ گیا، تو اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ذبح کر دیا ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ کا دوسرا موڑ دیکھا، 4 پرندے زندہ کر چکے، 1 2 نہیں 4، یعنی تجربہ 4 بار ہو چکا۔ لیکن جب ایک موقع آیا کہ جہاں پروردگار نے امتحان کا ہمیں بیٹے کی قربانی مانگی، ابھی گزرا ہے نا موقع، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا، پورا عالم اسلام ہاتھوں میں جانور بکرے لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ سرکار یہ اسی قربانی کی یادگار ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بستی میں ہوتے ہیں جو گھوم گھوم کے کہے پوری بستی کے جانوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بستی کے سارے لوگ لے آتے ہیں تو یہ خریدنے جاتے ہیں۔ دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا لایا ہوا جانور سب سے بڑا ہو، تاکہ محلے والے یہ کہیں کہ ان کا جانور سب سے بڑا تھا، پر جہاں سے میرا آ گیا خدا رخصت ہو گیا۔ یہ آپ کی انا کی قربانی ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب ابراہیم نے ہمیں عالم اسلام سے پوچھا، یہ کہتے کہ یہ اسی قربانی کی یاد ہے۔ ہم نے کہا سرکار ہوا کیا تھا؟ کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ ہم نے کہا پہلے دن خواب دیکھا لے کے چلے گئے؟ کہ نہیں، 3 دن خواب دیکھا تھا۔ ہم نے کہا پھر کہا تیسرے دن بیٹے سے تذکرہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، باپ نبی کہہ رہا میں نے خواب دیکھا، بیٹا نبی کہہ رہا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ جناب ابراہیم لے کے چلنے لگے۔ عالم اسلام کی تاریخ ملتی ہے کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلنے لگے، جناب حاجرہ سے کہا رسی اور چھری دے دیجیے، کہ یہ رسی اور چھری کیا ہوگی؟ کہ دوست کے گھر جا رہا ہوں، شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ اللہ ہے صداقت زبان نبوت کہ اگر دوست کہہ دیا تو پھر قدرت نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا۔ زبان نبی کی زبان کی آبرو قدرت نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا۔ ہم نے کہا سرکار پھر کیا ہوا؟ کہ رسی لے کے چلے، چھری لے کے میدان مینا میں پہنچے، بیٹے کو لٹایا، گردن پر چھری رکھی، آنکھوں کو پٹی۔ یہ اس طرح کی علامت ہے پٹی باندھنا۔ اور توجہ کہا پٹی باندھی، ہم نے کہا پھر کا چھری چلی۔ ہم نے کہا اسماعیل نے بہت ہے، کہتے کہ نہیں یہ اسی قربانی کی تو یادگار ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کیا اسماعیل بچ گئے، ان کی جگہ پر دمبا آ گیا؟ ہم نے کہا سرکار یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ کہتے کہ جنت سے آیا تھا۔ بہت توجہ، شاید اس زاویے سے آپ نے غور نہ کیا ہو۔ ہم نے کہا یہ دمبا آیا کہاں سے؟ کہ جنت سے آیا۔ ہم نے کہا سرکار
خواب دیکھا تھا. پہلے دن دمبا جنت سے چلا دروازے جنت پہ آیا کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. نبی نظر نہ آئے. دروازے جنت پہ دمبا آرام کرنے لگا. دوسرے دن تک جنت کے دروازے سے چلا میدان مینا میں پہنچا. پورے میدان میں جا کے کہلایا جناب ابراہیم و اسماعیل نظر نہ آئے. دمبا جا کے خانہ کعبہ میں آرام کرنے لگا ہوگا. تیسرے دن جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے آئے تو دمبا آگے لیٹ گیا ہوگا. کہا اگر ایسا سوچ بھی لیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. ہم نے کہا پڑھا. کہیں آیت نہیں پڑھی اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ادھر گردن پر چھری آئی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ادھر گردن پر چھری آئی ادھر جنت سے دمبا آ گیا. ہم نے کہا سرکار دمبا نہ آئے ہوگا دمبے کی روح ہو گئی ہوگی کہ نہیں جسم سمیت آیا تھا. اور مسلمانوں کی ایسی تربیت کا کیا کرے کہ جنت سے جانور کا جسم سمیت آنا تو سمجھ میں آ جائے نہیں تو میرا جسم سمیت جانا. جب جناب اسماعیل بچ گئے تو میدان نبوت پہ گرا گزر گیا. لگتا ہے معبود نے میری قربانی رد کر دی. ادھر سے جواب آ گیا گھبراؤ نہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم و اسماعیل ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا. سارے مصنفین لکھتے ہیں ذبح عظیم سے مراد واقعہ کربلا. اس کا مطلب اسماعیل بچے کربلا کے صدقے میں. پیغمبر کی حدیث کہیں گے نا حسین امتی وانا من الحسین. حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. دنیا کہتی ہے محبت میں کہہ دیا تھا عقیدت میں کہہ دیا تھا. یہ محبت اور عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پیغمبر حقیقت بیان کر رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میں نسل جناب اسماعیل میں ذریت جناب ابراہیم میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ذریت جناب ابراہیم میں ہیں نسل جناب اسماعیل میں ہیں. ادھر پروردگار کہا ہے ہم نے تمہیں کربلا کے صدقے میں بچا لیا. آپ پیغمبر کی حدیث کو سمجھیے. سن 60 ہجری سے پہلے تک حسین رسول سے تھے لیکن جب حسین نے قربانی دے کے نسل اسماعیل کو بچا لیا تو اب نبی حسین سے ہو گئے. مسترب اور مطمئن دونوں تاریخ کے پیرائے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. تو یہ نبوت کی منزل ہے کہ جہاں اضطراب پایا جا رہا ہے. قدرت کا کہہ رہی ہے یار یہ تو ہم نفس المطمئن. اے نفس مطمئن. یہ معصوم تھے انبیاء تھے. تاریخ کی دو شخصیتیں غیر معصوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کی عدالت کتنا انصاف کرتی ہے. تاریخ کے دو کردار ہیں غیر معصوم. دونوں نے ایک رات کی مہلت لی ہے. دونوں رات بھر پہلے ہیں. دونوں نے صبح ہوتے وقت فیصلہ کیا لیکن ایک کے فیصلے نے اسے زندہ جاوید کر دیا. دوسرے کے فیصلے نے قیامت تک کے لیے اسے لعنت و مستحق کر دیا. دو شخصیتیں. جب عمر سعد کوفے کا گورنر بن کے آئے, جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آئے اور یزید کی طرف سے اس کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ قتل حسین کے لیے کسی فرد کو تلاش کرو, تو کوفے کے درمیان اس کی نظر انتخاب عمر سعد پہ جا کے کھڑا گئی. اس نے عمر سعد کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں, ظاہر جملہ ہے نا نفس مطمئن اور نفس مضطرب. عمر سعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں قتل حسین کی ذمہ داری تم انجام دو. عمر سعد ابن زیاد سے کہتا ہے کہ اگر میں امام وقت کو قتل کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی. ابن زیاد کہتا ہے تمہیں
حکومت ملے گی. پر کسی نے کہا خلیفہ نے کہا تمہارے ذہن سے سن رہا ہوں, خلیفہ کی کوئی ایسی تحریک نہیں ہے. تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے گئے, یزید پر خبر پہنچتی اور یزید وہاں سے ملکے لے کر کیبالا دی کے بھیجتا کہ جو بھی قتل حسین کو انجام دے گا وہ ملکے لے کر حاکم ہوگا. جب کیبالا آ گیا تو ابن زیاد نے پھر عمر صاحب کو بلایا, یزید کی تحریر کو سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یزید کی تحریر آ گئی ہے, اب کیا کہتے ہو؟ عمر صاحب کہتا ہے مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے. تاریخ میں منظر کے خیرات میں ٹہلتا رہا اور صبح کا ہنگام قریب آیا ہے تو اس نے فیصلہ کیا ملک رہے گا جنت ہے ادھار. تقاضا یہ ہے کہ نت کو لے لیا جائے, ادھار کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیے دنیاوی اعتبار سے اگر آپ سوچئے تو عمر صاحب کے اس وقت کے حالات یہ تھے جب پریشان تھا, دولت و حکومت ثروت کی ضرورت تھی. اس نے فیصلہ کیا, یعنی دنیا کی تمام نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کے نواسے کو چھوڑ دیا جائے, حکومت کو اپنا دیا جائے. یہ اس کا فیصلہ ہے جو پریشان حال تھا. لیکن تاریخ نے ایک اور فیصلہ لکھا ہے, وہ بھی رات بھر کہتا تھا. عمر صاحب کو کیبالا ملا اور تاریخ لکھتی ہے کہ کیبالا جیب میں رکھا رہ گیا. عمر صاحب کو ملک رہ جانا نصیب نہ ہوا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, نتیجے تک لے چلنا چاہتا ہوں. کیبالا جیب میں رکھا رہ گیا, ملک رہ جانا نصیب نہ ہوا. ادھر ایک اور شخصیت ہے جو شب عاشور ٹہل رہی ہے. بیٹے نے آ کے سوال کیا بابا کیا کر دیکھ رہا ہوں؟ بازو کو پکڑا, گوشے تنہائی میں لے کے گیا. کبھی سنائی دیتا ہے, کبھی چھوٹے بچوں کی پانی کی آواز ہے کہ اس کو مجرم میں ہوں, اور پھر کیا جاتا ہے کیا سب کچھ چھوڑ کے حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. دیکھیے وہاں نہیں کرنا ہے حسین کیا وعدہ ہو رہا ہے. اگر حر کو دیکھا جائے پتہ ہی دولت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, جاہ و حشر بھی ہے, لیکن حر سب کچھ چھوڑ کے حسین کی طرف گئے. اچھا حر جاتے تو رات کی تاریکی میں بھی جا سکتے تھے, لیکن رات کی تاریکی میں نہیں گئے ہیں, صبح نمدار ہونے کے بعد گئے ہیں. گویا حر بتا رہے ہیں کہ حسین والے کبھی چھوٹ کے نہیں جاتے ہیں, اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں. امام کے پاس پہنچے, دیکھیے وہاں کے بعد کیا گیا مل کے رہے تو ضروری تھا کہ جو سب کو چھوڑ کے آیا ہے حسین بھی اس کو دیوانا دے. تو جو حسین نے دیوانا دیا تو اس کا دیوانا بھی ختم, دیوانا بھی ختم. مگر جو حسین نے ان کو دیوانا دیا تو پیشنی پر تمہارے سید آباد کے بتا دیا جو ہم سے ملتا ہے یہاں بھی تمہیں ہوتا ہے وہاں بھی تمہیں. ایک سوال جب مطمئن سجائے مستقل مل گیا تو پھر اب سوچئے اس نے ایسا مطمئن بنا دیا کہ جو بھی قریب آ گیا. سب کے سب نے کئی مجلسوں نے جملہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں حسین کے ساتھ جتنے آئے ہیں سب کے سب خاندانی شیعہ نہیں ہیں. اگر خاندانی افراد کو دیکھنا تاریخ کا ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام مدینہ چھوڑ کے چلے ہیں, کوفے کے پاس سے گزر ہو رہا ہے, خبر گئی کوفے سے 6 لوگ نکلے. یہ بات روایت کے ساتھ لوگ اس سے بحث نہیں آئے ہیں, راستے میں امام سے ملے ہیں, ہاتھوں کو بوسا دیا ہے. امام کو چھوڑ کے واپس چلے گئے, ایک شخص سے رکا. ہمارے یہاں سوال میں بولتے جملہ کا ذمہ دار کا جگہ دوسرے کا ممبر پہ آنے کے بعد میری ذمہ داری ہے. ہم بھی جاتے ہیں نا کربلا مشہد نجف کام میں سامرا بوسے لے کے آتے ہیں, بوسوں کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم نے انہی لبوں سے تری چومی کی, ہم نے انہی راتوں سے غازی کا علم چھوا تھا. علم چھوا بوسے لیے مگر کردار غازی سے کتنا سمجھے. امام کو راستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو دعائیں ہیں, لیکن دونوں دعاؤں کے درمیان فرق دیکھیے. پوری دنیا میں کیا کہتی ہے کہ غازی ابو الفضل عباس مولا کائنات کی دعا ہے, کہتی ہے نا غازی ابو الفضل عباس مولا
زمانے کا امام کہتا ہے میرے بازو کی طاقت ہے میرا بھائی. شیعہ قوم بھی تو کہتی ہے نا، نہ آگ نہ پانی نہ تو مٹی نہ ہوا سے، ہم خلقو فاطمہ زہرا کی دعا سے، کہتی ہے نا. تو جب شہزادی کونین کی دعا ہے تو کردار بھی تو اسی معیار کا ہونا چاہیے. اگر کردار نہیں ہے میں معصومہ کی دعا الگ کیسے ہو سکتی؟ اس کا مطلب دعا الگ نہیں ہوئی ہے، ہم نے اپنے کردار کو ان کے کردار سے جدا کر دیا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ان سے اپنے آپ کو جدا کیا تو ہم مطمئن نہیں ہیں، مضطرب ہیں. بہت توجہ جاؤ. اور جنہوں نے ان کے در سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے تو بڑا لبران کے مٹھی بھر ہو یا ایران کے مٹھی بھر ہو یا ایران کی حکومت ہو، ہے تو بڑے تھوڑے سے ہیں لیکن باتیں سپر پاور کھلنے کے کبھی باتیں ہوتے ہیں. اس لیے مطمئن سے جڑے ہوئے کردار مطمئن کا ہونا چاہیے. تو میں جو کردار مطمئن سے آگے جڑ گئے وہ مطمئن ایسا ہوا کہ موت بھی اسے پریشان نہیں کر سکتی. اور جس نے مطمئن کا دامن چھوڑ دیا یا مطمئن کے مقابلے پہ آ گیا تو اب قیامت میں اس کے لیے اطمینان لفظ ہی نہیں بنا. کربلا کے میدان میں دو کردار ہیں. دنیا کہتی ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی، خبیث ترین شخص اور شہزادہ. ہاں خباثتوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے. دو کردار کربلا کے میدان میں، ایک سرکار سید شہداء، دوسرا یزید. دونوں کردار ہیں. یزید کون؟ حسین کا. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے ہیں. جب زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ثم الاسلام والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسہ. پروردگار پہلے ظالم پر لعن کر جس نے محمد و آل محمد کا حق لوٹا، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اور پانچویں ظالم پر لعن کر جو یزید ہے. اس کا مطلب یزید اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پانچواں ہے. تو حسین بھی اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پنجن کا پانچواں ہے. کربلا کے میدان میں باقی کا پانچواں حق کے پانچویں کے مقابلے میں آیا تھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہاں سے اندازہ لگائیے حسین کون، یزید کون. اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو تاریخ کے دو کردار ہیں. سلام بھیجیے محمد. ایک اور سلام بھیجیے. اگر اندازہ لگانا ہے کردار کا تو دو شخصیتیں، حسین کا، یزید کو نکھیرا. دو کردار ہیں. اگر اسلام میں سے ایک کا اسلام ہے مانیے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، سرکار مان لیا. دوسرے کردار کے لیے بڑا اسلام ہے، مان لیجیے. کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، سرکار مان لیا. پہلا کردار حاکم شام کا باپ یزید کا دادا. دوسرا کردار جسے دنیا ہم سے کافر بنوانا چاہتی ہے، علی کا بابا، حسین کا دادا. یہ دو کردار ہیں. ایک کو منوایا جاتا ہے، مان لیجیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ہم نے کہا سرکار مان لیا. ان کے لیے مان لیجیے کلمہ پڑھ لیا تھا، فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، صاحب مان لیا. مگر ذرا یہ بھی تو دیکھا جائے کہ جسے دنیا مسلمان کہلانا چاہتی ہے اس نے دین کو کیا دیا، جسے دنیا کافر کہلانا چاہتی ہے اس نے دین کو کیا دیا، اور جسے دنیا مسلمان کہلانا چاہتی ہے اس نے حاکم شام
پھر اطمینان یہ ہوتا ہے کہ قدرت کہتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور جب اطمینان کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو آپ کے ہندوستان کے اجمیر سے تعلق رکھنے والے خواجہ اجمیری کہتے نظر آتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیوانہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا راجہ است حسین. شاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ است حسین بادشاہ بھی ہے، دین است حسین، دیوانہ است حسین، دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے حسین. سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ نہ دیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین. ایک زبان میں متقو کیجئے گا بھائی انشاءاللہ، شاید اس زاویے سے نہ سوچا کیا کہا خواجہ اجمیری نے حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی، حسین کا نام ہے کسی اور کا نہیں. دین است حسین، دیوانہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، حسین کا نام ہے کسی اور کا نہیں ہے. سردار نظر دست در دست یزید، یہاں یزید کا نام آیا ہے، حسین کا نہیں آیا. حقہ کی بنا لا الہ است حسین، یا حسین کا نام آیا ہے، یزید کا نہیں آیا ہے. گویا خواجہ اجمیری اعلان کر رہے ہیں کہ جب کلام کے ایک مصرے میں یزید و حسین جمع نہیں ہوتے تو محمد کے دین میں یزید و حسین کیسے جمع ہو سکتے؟ بہت بڑی بات کہی حسین شاہ، حسین بادشاہ، پیغمبر جیسی عظیم المرتبہ ذات موجود، مولا کائنات جیسی بہادر ذات موجود، امام حسن جیسی شخصیت موجود، لیکن خواجہ اجمیری نہ پیغمبر کے لیے کہہ رہے، نہ مولا کے لیے کہہ رہے، نہ سرکار امام حسن کے لیے کہہ رہے. خواجہ اجمیری مسئلہ کیا؟ کہ اگر پیغمبر کے لیے کہہ دیتا تو پیغمبر تو حق ہیں، لیکن پیغمبر کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ کرتے ہیں. پیغمبر حق ہیں. اچھا یہ بھی ہے حسن ہے کلام کا، جسا غور کیجیے گا کیا کہا شاہ حسین بادشاہ حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی نہ کہتے امام حسین کے لیے، اگر پیغمبر کے لیے کہتے اور امام حسین کا نام ہٹائے کہ پیغمبر کا نام رکھ دیجیے، معنی کے اعتبار سے بھی کلام صحیح ہے، پر ان کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. شعراء کرام بیٹھے تعریف کریں گے شاہ محمد بادشاہ محمد، معنی دار بھی ہے، معنی بھی ہے. نہیں کہا تو پیغمبر کے لیے، مولا کائنات کے لیے کہہ دیتے شاہ سری بادشاہ سری، با معنی بھی ہے، با معنی بھی ہے. نہیں کہا تو امام حسن کے لیے کہہ دیتے شاہ حسن بادشاہ حسن، با معنی بھی رہتا، با معنی بھی رہتا. اب پیغمبر کی حدیث کہتے ہیں نا اب بلنا محمد، بلنا محمد، بلنا محمد، کسی محمد کا نام ہٹا دے، کسی محمد کا نام لے آپ کا نام صحیح رہے گا. سلام علیکم تو نبی تو حق ہے، لیکن نبی کے ساتھ والے سب کے سب حق نہیں کری. اگر سب کے سب حق پہ ہوتے تو میدان احد میں پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے نہ حق پہ ہوتے. اس کا مطلب سب کے سب حق پہ نہ تھے. خواجہ اجمیری نبی کے لیے نہیں کہا تھا، مولا کے لیے کہہ دیتے. اگر کہہ دیتا تو مولا تو حق ہے، لیکن مولا کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہ تھے. اگر حق پہ ہوتے تو علی کو جنگ نہروان میں لڑنا پڑی ہوتی. امام حسن کے لیے کہہ دیتے کہ مولا حسن تو حق ہے، لیکن سارے کے سارے ساتھ والے حق پہ نہ تھے. اگر سب حق پہ ہوتے تو امام حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح میں بھیجا گیا ہوتا. خواجہ اجمیری کو کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں حق بالکل الگ ہو، باطل بالکل الگ ہو. پیغمبر سے لے کے امام حسن تک تو باطل لباس اسلام پہن کے چھوٹ کے آ رہا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے باطل کو
آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب ظاہر سی بات ہے نفس مطمئن کہہ دینا بڑا آسان، سن لینا بڑا آسان، لیکن ذرا اس سے پوچھئے جس نے اطمینان کی اس کیفیت پہ آنے کے لیے کتنے امتحانات سے گزرا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے. اور ذرا اس آواز سے پوچھئے جس نے نفس مطمئن پال کے زمانے کو دیا. تو کردار یا پاک کا کردار قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے ہاتھ پھینک دیتے. یہ پاک کا کردار یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ بیٹے کے کردار ہے. دونوں کردار ہے. پروردگار نے مرضی کی ضمانت دی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں لیکن قدرت نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہیں راضی تو میں نہیں راضی. یہ جملہ صرف اس آواز کے لیے کہا ہے جس نے نفس مطمئن پال کے زمانے کو دیا ہے. اگر فاطمہ نہیں راضی تو پروردگار نہیں راضی. اور پروردگار راضی ہو مرضی کی تو بات ہی الگ ہے. حدیث قدسی برابر آپ سنتے رہتے ہیں. پروردگار پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد کا جملہ لولا علی لما خلقت، اے میرے نبی اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. اور تیسرا جملہ قیامت کا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے زیر قصہ شہزادی کے نام سے تعارف کروایا تھا. یہ تعارف نہیں کروایا تھا. یہ اس حدیث کی تفسیر چادر کے نیچے بیان ہو رہی ہے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم آپ دونوں کو پیدا نہ کرتے. دنیا کہتی ہے شیعوں کی اندھی عقیدت جوش ہے، جوش ہے، جوش خطابت ہے، اندھی عقیدت ہے. بلکہ قدرت نے جو کہا ہے وہ عین حقیقت ہے. قدرت نے کیا کہا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میرے نبی نہ آپ ہوتے نہ علی ہوتے. کیا یہ اندھی عقیدت ہے، جوش ہے، محبت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عقیدت میں کبھی خود سے نہیں بڑھایا جاتا ہے. ہم تو اس کے درجے قائل ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ربوبیت سے نیچے رکھو چاہے وہ کچھ کہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے شہزادی کے لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میرے نبی نہ آپ ہوتے نہ علی ہوتے. کیسے پتہ چلے کہ حق یہی پیغمبر کی ایک حدیث لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں پیدا نہ ہوتے. پیغمبر نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہیں. سے سوچیے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی علی کا کفر نہ ہوتا. جب کوئی پیغمبر کائنات کا کفر نہ ہوتا تو سلسلہ امامت پہلے امام پہ رک جاتی. 11 اماموں کا سلسلہ نہ ہوتا. یہ 11 اماموں کا سلسلہ ایک شہزادی کونین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ ہار کریے تو سلسلہ امامت آگے بڑھے گا. پروردگار نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو بڑے عزت بیکار ہو جاتا. نہ نبی ہوتے نہ علی ہوتے نہ سلسلہ امامت باقی رہا. ایک سوال کرے گا کہ جس نے اتنے اہم کردار زمانے کو دی. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آغوش اتنی آلہ اس لیے کہ مظلوم
اس کو دیکھ کے سر کا اندازہ ہوتا ہے کتنی باعظمت وہ خاتون ہو. اس خاتون کے کردار کے اگر چند نمونے دیکھنا ہے، بس بات بہت جلدی سمیٹتی. اس خاتون کے کردار کے اگر چند نمونے دیکھنا ہے تو شہزادی کونین کی حیات طیبہ، کسی بھی خاتون کی زندگی میں 3 موقع بڑے اہم بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلا موقع ہوتا ہے کہ اگر اس خاتون کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے انتقال کی خبر آ جائے. ہمارے یہاں جو خواص وافتہ ہو جاتی ہے. شہزادی کونین مدینے میں خبر پہنچی، میدان احد میں پیغمبر قتل کر دیے. چلتی ہوئی تلواریں، زخمی میدان میں پڑے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپے ہیں. شہزادی میدان میں آئے ہیں اپنے بابا سے ملنے کے لیے. دوسرا موقع جو بڑا حساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی خوشی کا شادی کا پروگرام ہے، خواتین ایسے موقعوں پہ اسلامی رعایات نہیں کرتی. سوچئے بنت نبی یہودی کے یہاں جا رہی ہے شادی، گئی تھی اکیلی لیکن جب لوٹی ہے تو 500 کو اسلام کے لیے. دوسرا موقع. تیسرا موقع جو بڑا حساس ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو کسی کورٹ کچہری جانا ہو، بنت نبی اپنے حق کے دفاع کے لیے دربار خلافت میں گئی. لیکن تینوں موقع جو بڑے نازک موقع ہوتے ہیں، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بنت نبی کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آ. یہ شہزادی رہتی دنیا کو پیغام دے رہی ہے، چاہے مصیبت کے موقع میں چاہے خوشی میں. تمہیں اسلامی رعایات کی محافظت کرنا ہے. اگر تمہارا یہ کردار پایا جاتا ہے تو یقیناً تم ہماری کرنی ضرورت ہے. اور جب کردار اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے تو پھر حبش کی شہزادی بھی ہوتی ہے تو کنیز بن کے رہنا گوارا کرتی ہے. آج دنیا 2 چیزوں پر بڑا زور دیتی ہے: ہیومن رائٹس، حقوق انسانی، اور المیہ یہ ہے کہ جو نعرہ دیتے ہیں انہیں کے حقوق کی رعایت نہیں ہوتی. دوسرے خواتین کے حقوق، یہ 2 چیزیں ہیں. حقوق انسانی، خواتین کے حقوق کہا جاتا ہے. اسلام میں خیال نہیں رکھا گیا ہے. اسلام میں تو اتنا خیال رکھا گیا ہے، واحد یہ خاتون ہے کہ جس کو اللہ نے دونوں طرف حق دلایا ہے. اگر باپ کی پراپرٹی میں 11 حصہ ہے تو شوہر کی جائیداد میں دوسرے حصہ. اسلامی نظام بیلنس لے کے چلتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اسلام کبھی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا. حقوق خواتین کے حقوق، انسانی حقوق. آپ سوچئے، تصور کیجئے اس زمانے میں کسی غلام کو بھی کالا حبشی غلام جس کا تلفظ صحیح نہ ہو، پیغمبر اکرم اپنا مؤذن بنا. جس زمانے میں ایسے غلاموں کو پورا تن ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی، ایسے ماحول میں پیغمبر نے جناب بلال کو، جناب خوشبو آ گئی چیز اور کہی، جناب بلال اشہد ان شین نہیں کرتا، شین مسیح کرتے ہیں، اشہد ان مسجد نہ کرتے. کچھ لوگ تھے جنہیں بڑی تکلیف تھی کہ پورا تلفظ بھی صحیح، عرب یہ قرآن یہ لہن یہ تجوید. پیغمبر نے ہمیں نہیں بنایا. ایک میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا کہ کل سے اذان بلال نہیں دیں گے، فلاں صاحب دیں گے. جملہ کو اگر آپ لطف لے سکیں، حیات پیغمبر میں پیغمبر کے خلاف پہلی بغاوت کی. حیات پیغمبر میں پیغمبر کے خلاف پہلی بغاوت، پیغمبر کے بنائے ہوئے کو معذور کرنا. تو جو عالم اسلام حیات پیغمبر میں پیغمبر کے معذور کو ہٹا سکتا ہے، کیا یہ مسلمان پہلے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مسیح کو نہیں کر سکتا؟ حیات پیغمبر کے بعد پہلے نہ ہو، ان کے منہ یہ نہیں رہیں گے. پھر فلاں صاحب دستور یہ تھا کہ جناب بلال کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، پیغمبر صبح بیت الشرف سے برآمد ہوتے. جن صاحب کا نام دیا گیا تھا وہ صاحب آئے، آنے کے بعد اذان دے دی.
نہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا تو حضور باہر دیکھیں مطمئن تو ڈھونڈنے والے افراد کیسے ہوتے ہیں. جناب بلال بھی روز آ جاتے تھے آپ کو. یہ آرام دے چکے بڑی دیر راستہ دیکھا. تاریخ نے لکھا 7 اذانیں ہو گئی مگر سورج اپنی جگہ, چاند اپنی جگہ, رات اپنی جگہ, پیغمبر اپنی جگہ. جناب بلال گھر میں اپنے مطمئن انہوں نے 7 اذانیں دے دی. نہ پیغمبر آئے, نہ سورج آگے بڑھ رہا ہے, نہ جوالا ہو رہا ہے. گھبرائے ہوئے پیغمبر کے پاس گئے, تھکل بات کیا, یا رسول اللہ چلیے کہاں نماز صبح. پیغمبر کے پاس بلال نے اذان دے دی, میں نے تو بلال کی آواز بھی نہیں سنی. تو نہیں یا رسول اللہ بلال نے دی ہے. فلاں صاحب کس کے کہنے سے؟ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا, پیغمبر نے کہا سورج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اپنی جگہ نہ چھوڑیں گے. بلال اذان نہ دیں گے. اب تھکا ہارا مسلمان پہنچ گیا بلال کے دروازے پہ. جیسے 3 دوسری خلافت کے بعد علی کے در پہ گئے تھے, ویسے ہی 7 اذانیں دلوں کے بلال کے در پہ آ گئے. تو بلال چلیے اذان دیجیے. جناب بلال گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. یہ گلدستہ اذان کیا ہے؟ کیا ہے پتھر جسے معین کر کے پیغمبر نے کہا تھا بلال اس پتھر کے ہوگے اذان دیا کرا. تو جس پتھر پہ محمد کسی اٹھا کر کے ان کا اقرار دیا کہ جب چاہے سورج کو روک دے, تو جسے محمد نے نماز پہ اٹھایا. جب محمد کے غلاموں کا مقابلہ دنیا نے کر سکی تو محمد کے بنائے اماموں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مطمئن سے جڑ گئے تب نفس اتنا مطمئن ہو گیا کہ میں نہیں, میرا مولا, مولا کی جو مرضی ہو. بلال غلام ہے. رحلت پیغمبر کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. دوسرے مقامات سے ہوتے ہوئے بعد میں شام چلے گئے اور دوسری روایت میں یہ سب ایسے نہیں. لیکن ثابت کیسے ہو کہ جو حکم پیغمبر ہے وہی حکم شیطان. بلال کیسی شخصیت, غلام ہے. تو سوچئے جب غلاموں کی انگلیوں کے اشارے پر سورج چلتا ہے. رحلت پیغمبر کے بعد, وفات پیغمبر کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑ دی. ایک عرصے کے بعد جب واپس آئے, شہزادی کو خبر ملی بابا کا مؤذن ہوا گیا بلال. جناب بلال آئے. شہزادی کا پہلا منصور, اے بلال تم نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. مجبوری مصروفیت سے ہوتا ہے. بلال تم نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. بلال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. بی بی پیغمبر کی رحلت کے بعد مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا. ابھی جملہ کہوں, جب غلام کو اس بات کا احساس ہے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں, تو پھر سوچیے اہل حرم میں کیا قیامتیں گزرتی ہیں. تو بلال دل چاہتا ہے کہ ایک بار اذان دے. جناب بلال ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں, بی بی میں نے عہد کیا کہ میں پیغمبر کے بعد کسی کے بھی اذان نہ دوں. کہتی ہے بلال تم نے بھی ہمارے پاپا سے جدا کر دیا. اتنا جملہ سننا تھا. جناب بلال مسجد میں آئے, محراب عبادت میں کھڑے ہوئے, اور بلال سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اور واپس گلدستہ اذان پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جیسے بلال نے اللہ اکبر کہا, بنت نبی کی آنکھوں سے آنسو ہوئے. جیسے بلال کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ, کہیں واپس آتی ہے بلال خاموش ہو جاتا. بنت نبی کو خوش آتے ہیں. اگر تصور کیجئے رحلت پیغمبر کے بعد شہزادی کامل کتنے دن زندہ رہی؟ 75 دن یا 95 دن روایت کے اعتبار سے.
जिस वक्त पैगंबर दुनिया से गए हैं शहजादी को कोई हादसा न था, कोई मरज न था, कोई बीमारी न थी, लेकिन हजरत पैगंबर के चंद दिनों के बाद दुनिया ने देखा कि नबी की बेटी असी का सहारा ले रही है। तारीख के कुछ मोड़ आपके सामने मुसलमान आए तरह से ये तारीख अली को बाहर निकालो और दरवाजे में आग लगा दिया। दरवाजे में जिस पर नबी सलाम करते थे कहानी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम रसूल मोहम्मद निकले तो उनके घर में आग लगा दे। गुफ्तगू हो रही थी कि कुल्फुस को इशारा किया, कुल्फुस ने दरवाजे में आग लगाई। तारीख कहती है उसने धक्का मारा है तो दरवाजे में की शहजादी के पहलू में दराई, शहजादी तरफ दीवार के दरमियान आ गई। एक आवाज थी फिजा मुझे संभालो मेरा कौन शहीद हो गया। जज़ाकुल्लाह खैरन देता खुदा किसी को मिल रहा है तो तसव्वुर कीजिए ये मुसीबत थी कि शहजादी कौन है हाथ में असर लेके चलने लगी। एक मदीने के लोगों ने मौला कायनात से कहा यानी उनके रसूल से कह दीजिए दिन में रोया करें या रात में रोया करें, उनके गिरने से हमारे आराम में खलल करता है। मुझे इंसाफ से बताइए इस खातून के गिरने में कितनी आवाज होगी कि मदीने वालों के आराम में खलल पड़ता था। पैगंबर के दामाद पैगंबर की बेटी के पास आया, आंखों को देख के कहते बिन्ते रसूल, मुसलमानों ने कहता है ये बिन्ते कोई रात में रोया करे। काबुल हसन से कहती है मैं सारा दिनों तक जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, मैं सारा दिनों तक इस दुनिया में नहीं हूँ। मलाइका कहते सैयदा हम मदीने के बाहर आपको ले चलेंगे, दिन में वहां आंसू आया कीजिए, रात में बाहर याद करके घर में रोने कीजिए। मलाइका कहते लेके जाते हैं क्योंकि दिन में वहां आंसू आती है। दिन वाला जब लेने पहुंचे शाम को तो क्या देखा कि वहां पिलक पिलक के रो रही है। मारा सवाल करते हैं कि तेरा रसूल क्या पापा की याद आ गई का नहीं आ रही आपने देखा नहीं मैं जिस तरह के साए में बैठ के अपने पापा को रोती थी मुसलमानों ने उस तरह को भी काट दिया यानी मैं पूरा दिन धूप में बैठ के रोती थी। जज़ाकुल्लाह खैरन जज़ा। शहजादी कोने पे सारी मुसीबतें पड़ी थी, सारी मुसीबतें एक तरफ है। आस्ताने मुहर्रम में बैठे हुए कहा जमीनों के बाद मुहर्रम का जहन्नम उधार हो जाएगा, खुशियां बिक जाएगी, दरवाजा का मेहमान आपके घरों में आ जाएगा। सोचिए तसव्वुर कीजिए ज़ैनब ने अपनी माँ के सारे इम्तिहान देखे थे। शायद यही वजह थी कि जब शहजादी दरबार से पलट के आई थी ना तो ज़ैनब ने सवाल किया माँ आप दरबार में नहीं थी कहाँ गई थी? कामा सुनाया आप दरबार में खड़ी रही, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। शहजादी ने ज़ैनब को गले से लगा लिया ए मेरी बेटी मैं दरबार में गई तो तेरे पता नहीं ए ज़ैनब तुझे दरबार में जाना होगा, तेरे सर पर ले जाना होगी, बड़ा दरबार होगा, 700 कुर्सी नशीब होंगे। मगर शहजादी ज़ैनब हमेशा ये सोचा करती थी जिसका पाप से सफाई हो उसके सर से लेना कौन छीन सकता है। मगर जब दरबार में अब्बास शहीद हो गए 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब सवार हो रही थी, बड़ी हसरत से बारात की तरफ देखा ए मेरे बड़ी आंखों मदीने से बड़ी शान से आए थे ए भैया मेरे बंदे के मुहाफिज थे बसे मेरे मतवालों चादर जा रही है ए भैया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिजुम क़ज़ाई व तस्लीम ला मक़बूल सिवा क्या है सब इस तरह से पर अगर हमारे से मुक़स्सर सुनिए हम हमारे साथ जो मक़बूल है तक़सीम जो परेशान हैं उनको परेशानी जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व अजीब अता फरमाए। बिलख़ास जनाब शफ़क़त साहब पिछले कई दिनों से अजीब हैं, इनकी दुआ के लिए इनकी सेहत के लिए आप सभी लोगों की दुआ फरमाएं। परवरदिगार ने इनकी सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। जो बच्चे इम्तिहानात में शरीक होने से कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लेने वाले हैं और जिनके सीनों में इंसानियत के लिए दर्द है उन सबको इस मूसी मरज से महफूज किया। परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व अमान को बहाल किया। परवरदिगार अमेरिका इसराइल को नाबूद फरमा, वाले सऊद वाले यहूद को नाबूद फरमा।
جمہوری اسلامی ایران عراق شام لبنان کی حفاظت کرنا پروردگار علامہ اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے پروردگار عبداللہ خاص آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی اور سید حسن صلی اللہ کی حفاظت کرنا پروردگار جی مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس سے ہم تمام گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرمائے انہیں جوار معصومین کے ہاں انہیں اور ان کے تمام پسماندگان کو سب جمیل عطا فرمائے پروردگار اپنی آخری حجت کی ظہور تعجیل ہم سب کو ان کے ناصر مقدار و شمار کرنا آپ اللہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بی بی سیدہ جہاں بنت جناب سید وسیع حیدر صاحب زوجہ جناب سید علی حیدر صاحب المعروف شیخ صاحب کی روح کو نثار